ایسے نام ہیں جن پر بات ہو رہی ہے. بہت لوگ بات کریں کہ رضوان کیوں نہیں ہے, شاداب کیوں ہیں. اس کے علاوہ بھی پچھلی ون ڈے اسکواڈ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے بھی 5-6 لڑکوں کا اس اسکواڈ میں کہیں ذکر نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ اسکواڈ جو ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے بن رہی ہے, کیونکہ 11 سے 12 ون ڈے پاکستان نے ابھی کھیلنے ہیں ایف ٹی پی کے مطابق. تو اس 11 سے 12 ون ڈے میں پاکستان کوشش یہ شاید کر رہا ہے کہ کس طرح سے اپنا فائنل کمبینیشن بنائے. اس پر ہم بات کریں گے, اور بھی موضوعات ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے. میرے مہمان آپ کے سامنے ہی ہیں, ان کا تعارف کراتا ہوں. اسٹوڈیو میں, کراچی اسٹوڈیو میں تنویر احمد صاحب بیٹھے ہیں, پاکستان کے سابق ٹیسٹ فاسٹ بولر اور آج کل کے مبصر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت غصے میں تھے آپ کل, میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی. بالکل, مجھے بہت غصہ ہے سلیکشن کمیٹی کے اوپر اور ہیڈ کوچ کے اوپر, بہت غصہ ہے. یہ جو بیٹھ کے آ کے یہ جو کاٹے مارتے ہیں نا لڑکوں کے ناموں کے اوپر, مجھے اس چیز پہ بہت غصہ ہے. چلیں جی, آپ کا غصہ اللہ کرے کہ ٹھنڈا ہم کر سکیں, کوشش کر سکیں کہ جواب تلاش کریں, کیونکہ ہماری تو حیثیت کوئی نہیں, ہم تو نہ سلیکٹر ہیں نہ ہی ہم کرکٹ بورڈ کے آفیشل ہیں جو ہم بتا سکیں, لیکن سوال اٹھانا ہمارا کام ہے, وہ ہم اٹھائیں گے. اور سوال اٹھائیں گے ہم. ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے, روزانہ ہوتے ہیں, سابق چیف سلیکٹر ہیں پاکستان کے, اور ان سے بہتر شاید ہی کوئی بتا پائے کہ کیا طریقہ ہوتا ہے سلیکشن کا. محمد وسیم صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی تنویر صاحب کا غصہ آپ نے سن لیا, ان کا غصہ بجا ہے. میں نے دیکھ بھی لیا, میں کہنے لگا تھا ذرا آنکھیں اونکھیں اپنی بچائیے گا کہ ٹینشن آپ کی آنکھ پہ نہ لگ جائے. ابھی لگایا تھا میں نے, تو آج ذرا بچ کے رہیے گا. اچھا جی, بچ کے رہیے گا. آج کا شو جو ہے نا تنویر ورسز آپ سلیکٹر ہیں, کیونکہ آپ جواب دیں گے کس طرح سے سلیکٹ ہوتے ہیں. لیکن پہلے تنویر سے میں موقف لے لوں. تنویر صاحب, جو پہلے اسکواڈ جو ون ڈے پاکستان نے آخری کھیلے ہیں وہ مارچ میں کھیلے تھے بنگلہ دیش کے خلاف, اس کی اسکواڈ بھی آپ کے سامنے ہے. اس میں فہیم اشرف, فیصل اکرم, حسین طلعت, محمد رضوان, وسیم جونیئر اور سعد مسعود, یہ چلے گئے, دوسرے آ گئے. یہ ہمارے ہیڈ کوچ کیوں نہیں جا رہا؟ ہیڈ کوچ کا تو ابھی ٹائم ہے نا. ہمارے سلیکشن کمیٹی کیوں نہیں جا رہی؟ کب جائے گی سلیکشن ابھی تو آئی ہے یار, ابھی تو آئی ہے. عاقب جاوید کب جائیں گے؟ کب جائیں گے؟ یہ پورا پاکستان ان دونوں کے اگینسٹ بات کر رہا ہے کہ یار عاقب جاوید کب ہٹے گا, یہ مائک ہیسن کب ہٹے گا. پورا پاکستان بے وقوف ہے. ہو سکتا ہے یہ دونوں ٹھیک ہیں؟ ہو سکتا ہے. کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ پورا پاکستان اگر سوچ رہا ہے, پورے پاکستان کو ہو سکتا ہے بات صحیح نہ پتا نہیں. پورے پاکستان میں لوگ بے وقوف بھی نہیں ہیں, عقل مند بھی بہت ہیں. بہت ہیں لوگوں کو شاید پاکستان کا لٹریسی, لوگوں کو شاید ہم سے زیادہ سمجھ ہے پاکستان کا جو شرح خواندگی ہے وہ کتنا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں جو دو نوکریاں لے کے. مائک ہیسن آتا ہے نیوزی لینڈ سے, آ کے کاٹے مار دیتا ہے لڑکوں کے اوپر, یہ مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, کیا مطلب یہ پوری دنیا کو نہیں پتا کہ عاقب جاوید ہی سب کچھ کر رہا ہے؟ سارے نہیں کہتے, پریس کانفرنس, سوالات 25,000 لوگوں کو پتا. ٹھیک ہے, وسیم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا انہوں نے نہیں کتنی دفعہ بولا کہ یار یہی آلسو بولا؟ کیا میں نے نہیں بات کی کتنی دفعہ کہ یار یہی سب بندہ سب کچھ ہے؟ ٹھیک ہے, کیا ہم آف کیمرہ یہ نہیں بات کرتے کہ یار باقی تو فارغ ہے, کسی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. باقی سلیکٹر ایک حج پہ گئے ہیں, جانور ٹہلا رہے ہیں, مطلب اور سلیکٹر ہیں. ہم کیا یہ اندازے سے باتیں کر رہے ہیں؟ کیا پاگل ہیں ہم سب؟ ہمیں نہیں پتا یہاں سب کچھ کیا ہوتا ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش کی سیریز سے جو آپ نے 5 لڑکے باہر کیے, ٹھیک ہے, مجھے جواب دو, میں مانگوں گا آپ سے جواب. بالکل ٹھیک ہے, چاہے میں نے 5 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوں, چاہے میں نے 100 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوں, ایز اے ٹیسٹ پلیئر, ایز اے پاکستان پلیئر, میں آپ سے جواب مانگوں گا. تو آپ کے خیال میں میرا حق ہے آپ سے جواب مانگنا. اور سنیں, اور میرے کو آپ نے جواب اس صورت میں دینا ہے, پریس کانفرنس کریں آ کے, وہاں آ کے جواب دیں. میں آپ کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا. میں اتنی آسانی سے آپ لوگوں کو پاکستان کے لڑکوں کے ساتھ ناانصافیاں کرنے نہیں دوں گا. میں اتنی آسانی سے آپ کو نہیں جانے دوں گا کہ رضوان کو آپ نے کیوں باہر کیا. میں اتنی آسانی سے آپ کو نہیں جانے دوں گا کہ آپ نے سعد مسعود کو باہر کس طرح کیا. میں اتنی آسانی سے آپ کو نہیں جانے دوں گا کہ آپ امام الحق کے ساتھ کیوں زیادتیاں کر رہے ہیں, شاہ نواز دانی کے ساتھ کیوں زیادتیاں کر رہے ہیں, عباس افریدی کے ساتھ کیوں زیادتیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شاداب خان کیسے ٹیم میں آ جاتا ہے. میں اتنی آسانی سے آپ کو نہیں جانے دوں گا. سن لیں, چاہے یہاں بیٹھا ہوں, چاہے سوشل میڈیا ہے, چاہے کچھ بھی ہے, مجھے عاقب جاوید اور مائک ہیسن سے جواب چاہیے ایز اے پریس کانفرنس کہ یہ لڑکے کیوں نہیں سلیکٹ ہوئے. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ آ کے کیوں مائک ہیسن نے جو بات کی ہے وہ بھی آپ کیوں کر لیں, تو مائک ہیسن کی بات ہم سن لیں, مطلب پھر ہم چلے جائیں گے. اتنا آسان کر دیا ان لوگوں نے
کہ آپ کہتے ہیں جی رضوان کی پرفارمنس نہیں ہے. بھائی پچھلے 5-6 میچز کے اندر پرفارمنس سے باہر نہیں ہوا رضوان, بخدا پرفارمنس. یہی تو میرا کہنے کا مقصد ہے. مائک حسن نے بتایا, وہ سن لیں پہلے, سن لیں. شاداب جو ہے پچھلے 3 سال سے کچھ نہیں کر رہا, وہ ون ڈے سیریز میں آ جاتا ہے. پی ایس ایل کا ٹاپ آل راؤنڈر ہے بھائی. T20 تو پھر یہ ایسا تو نہیں آپ T20 سے اٹھا کے ون ڈے فٹنس ٹیسٹ کرنی تھی. دیکھیں T20 سے اٹھا کے آپ کیا ون ڈے میں سلیکٹ کر لیں. تو سارے جو بندہ بھی ایسے آیا تھا. دیکھیں بات سنیں, یا تو آپ کرکٹ کھیل رہے ہو نا, ڈومیسٹک چل رہی ہو, سمجھ آتی ہے, آپ کچھ نہ کچھ کھیل رہے ہیں. بھائی آپ کی کوئی کرکٹ ہی نہیں ہے, آپ کیسے آ جاتے ہیں. ابھی مائک ہیسن کو سنتے ہیں, پھر وسیم کی طرف چلتے ہیں. مائک ہیسن نے کیا کہا سلیکشن کے حوالے سے, وہ سن لیجئے, پھر ہم آگے. انٹرویو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاری کیا تھا, وہ کافی بڑا تھا, لیکن اس میں سے یہ چیز نکالی ہم نے. ایک تو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو ورلڈ کپ ہے اس کے لیے ٹیم بنانے کے لیے یہ تجربات کیے گئے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ کوچنگ کا جو سسٹم ہے وہ یونیفارم ہونا چاہیے. تو این سی اے میں جو کوچز ہیں ان کو بریف کیا ہے 1 by 1 پلیئر سے 1-on-1 سیشن ہوئے, یہ بات ہے. وسیم بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. تنویر نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ جواب چاہتے ہیں مائک ہیسن سے, عاقب جاوید سے. تو آپ کے خیال میں بھی کہ باقی سلیکٹرز اسد شفیق ہیں, مصباح ہیں, سرفراز ہیں, ان تینوں نے کلیکٹیولی 200 سے زائد ٹیسٹ میچ کھیلے میں اور یہ عاقب کے انڈر کام کر رہے ہیں, یا کیا صورتحال ہے؟ آپ کی کیا کہنا ہے اس اسکواڈ کے اوپر ون ڈے کی؟ دیکھیں سوال تو بنتے ہیں نا. اب اس میں یہی ہے کہ ہمیشہ جو ایک بات ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں کہ اگر کوئی پریس کانفرنس ہوگی, کوئی بندہ بیٹھا ہو کے لاجک دے گا جی اس وجہ سے یہ پلیئر ہم نے پک کیا ہے, یا اس کو ڈراپ کیا ہے, یا اس کو ریسٹ کروا رہے ہیں, یا روٹیشن پہ جا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی آپ لاجک دیں گے تو پھر شاید آپ کو نا اتنے زیادہ سوالات دیکھنے کو نہ ملے. کیونکہ ہم بیٹھے گیس کر رہے ہیں نا کہ رضوان ڈراپ ہوا ہے یا رضوان کو ریسٹ کروا رہے ہیں, جو روٹیشن پہ ہے, نیا بچہ کھلا رہے ہیں, تو بہت زیادہ اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. ابھی میں جو مائیکل کی بھی باتیں بھی سن رہا ہوں مائک ہیسن کی, کہ دیکھیں اس کے اندر ایک تو پھر سسٹم کا فلو آپ خود ہی بتا رہے ہیں نا کہ یہ ہماری جو کوچنگ ہے وہ یونیفارم نہیں ہے اس کے اندر, کہ این سی اے میں اور کوچنگ ہو رہی ہے, ڈومیسٹک میں اور کوچنگ ہو رہی ہے, نیشنل ٹیم میں اور کوچنگ ہو رہی ہے. تو بندے تو آپ کے یہی ہے نا, یہی سارا سسٹم آپ کے چلانے والے ہیں. اب اس پہ یہی ہے جی کہ اب دیکھیں اس میں جو مطلب میں نے پوائنٹ جو نوٹ کیا ہے نا جی, کہ ہم نے پلیئروں کو بولا جی کہ وہ ڈومیسٹک میں جا کے مڈل آرڈر کھیلیں اور وہ کیپنگ کریں, اور وہ ڈومیسٹک میں جاتے ہیں تو پھر وہ اوپن کر رہے ہوتے ہیں. اب بھائی آپ پی ایس ایل میں ایسا کریں گے؟ جب پی ایس ایل میں ایسا کرنا آپ نے شروع کر دیا, دین یو کین بلیم دا ڈومیسٹک کرکٹ آلسو جی, کہ ہمارا جو پلیئر تھا وہاں پہ آپ کے اوپنر چھٹے نمبر پہ کھیل رہے تھے, چھٹے نمبر والے اوپن کھیل رہے تھے. ابھی ورلڈ کپ جو کھیل کے آئے ہیں لڑکے, چاہے وہ نافے تھا, چاہے وہ سائن تھے, جتنے لڑکے تھے اس پہ تو بات نہیں کی کسی نے بھی, کیونکہ وہاں پہ ڈفرنٹ میسیجز جا رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس طرح مطلب یہ ایسا تھوڑی ہے کہ ایک آپ آرڈر جاری کر دیں گے کہ یہ پلیئر کیپنگ بھی کرے گا. میجورٹی آف دا جو پلیئرز ہیں اوبیسلی ہمارا ڈومیسٹک میں ان سے پالا پڑتا ہے, اس ٹائم منہ پہ تو کہہ دیتے ہیں کہ کر لیں گے کیپنگ, ہم وہ ڈومیسٹک میں آتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے, تو آپ فورس کر رہے ہیں ان کو نا ان چیزوں کو کنوینس کریں. وسیم بھائی اب نہ کریں, 1 by 1 پلیئر سے بات کریں. محمد رضوان کا اومیشن بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے. کیا محمد رضوان کو جو ہٹایا گیا ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ ون ڈے ورلڈ کپ کی ڈیفینیٹ چوائس ہے, وہ تو یہی تو موقع ہے. 11-12 ون ڈے رہ گئے ہیں آپ کے ہاتھ میں. جی 11-12 ون ڈے رہ گئے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے ہم نے, کہ جو جنہوں نے کھیلنا ہے ہم نے ان کو کھلانا ہی نہیں ہے. اب تو ایسا ہی رہا ہے نا کہ جن کو کھلانا ہے انہوں نے وہ شاید آخر میں جا کے پھر ٹیم کے اندر آ جائیں گے. ہم نے پہلے بھی یہ پچھلے آئی سی سی ورلڈ کپ میں بھی دیکھا تھا کہ ہم نے اتنے لڑکے کھلائے, عباس آفریدی, پھر وہ ہم لمبی ایک لسٹ نکالنے شروع کر دیں گے کہ 1-2 میچز وہ کھیلے. اینڈ میں کیا ہوا, آپ کی ٹیم وہی پرانے لڑکے آ کے آپ کے کھیلے. ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اسی سمت میں جا رہے ہیں کہ بھئی ابھی ہمارے پاس یہ تو نہیں ہے کہ 5 سال ہیں یا 4 سال ہیں یا ہمارے پاس کوئی 50 ون ڈے ہیں. ابھی آپ نے ٹیم بنانی ہے, پھر وہ کمبینیشن آپ کا کمپوزیشن ٹیم کا, پھر انہیں اکٹھے کھیلنا ہے. تو اتنے میچز تھوڑے ہی ہیں. چلے آخری 2 ٹیم سیریز جو ہوتی ہے اس میں آپ اپنی جو پکی آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے جی کہ یہ ہمارا اسکواڈ ہے, یہ ہماری پلینگ 11 ڈیش بن رہی ہے, اکا دکا چینجز جو بھی ہوتی ہیں اس میں کنڈیشن کے حساب سے, اور جو رولز ہیں پلیئرز کے وہ ڈیفائن ہو جانے چاہیے. تو پھر آخر میں جا کے ہم ٹیم بنائیں گے. چلے میں آپ مجھے سے نہیں لگتا کہ رضوان کے بغیر ورلڈ کپ کی ٹیم بنتی, مجھے بنتی نظر نہیں آتی. چلے آخری سوال میں چھوٹا سا کرتا ہوں, تنویر پوچھیں گے. آپ ایز اے چیف سلیکٹر بتائیے, کیا یہ پریس کانفرنس کے ذریعے اناؤنس ہونی چاہیے تھی ٹیم؟ اتنے اہم موقع ہے, ورلڈ کپ سے پہلے آپ کی سیریز ہے, تو یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ آپ پریس ریلیز سے جاری کر دیتے ہیں, یہ ٹھیک لگتا ہے آپ کو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیوں رہا ہے, اس کی لاجک کیا ہے, کہ میں نے کبھی سنا نہیں یا پڑھا نہیں کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. چلے ایک دفعہ ہو سکتا ہے, 2 دفعہ ہو جائے, کوئی لاجسٹک ایشو آ جائے, ٹائم کا ایشو ہے یا کوئی مجبوری اس طرح کی آ جائے,
شروع میں تو ہمیں یہی لگا تھا کہ شاید مجبوری کے تحت ہو رہا ہے، لیکن اب تو یہ دیکھتے ہیں تو یہ پکا ایک آپ نے اپنی ہیبٹ بنا لی ہے. تو آئی تھنک کہ مجھے جو لگتا ہے کہ شاید رسپانسبلٹی سے چھپنے کے لیے کہ پریس کانفرنس میں بیٹھیں گے، سوالات کے جواب بھی دینے پڑنے ہیں، پھر وہ نام بھی آئے گا کہ انہوں نے یہ بات کی تھی، کیونکہ دیکھیں بعد میں ہم ہو جاتے ہیں تو چیز چھوٹی موٹی اچھی ہو جاتی ہے، اس میں میں ہونی شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب چیز غلط ہوتی ہے تو پھر ہم آ جاتے ہیں اور ہم میں پھر سارے آ جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے کرکٹ بورڈ کو کہ آپ کی سلیکشن کمیٹی ہو، اس کا نہیں سیدھا 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 ہم یہ کیوں نہیں بولتے ہیں، یہ بھاگتے ہیں، یہ پریس کانفرنس سے بھاگتے ہیں، کیونکہ بات سیدھی سیدھی یہ ہے، یہ فیس ہی نہیں کر سکتے. جو انسان پریس کانفرنس میں آ کے ٹیم نہیں اناؤنس کرے گا وہ بھاگ رہا ہے، وہ سوشل میڈیا سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا بھائی. جب بھی کوئی ٹیم اناؤنس ہوتی ہے، چاہے بائیلیٹرل سیریز ہوتی ہے، چاہے آئی سی سی کا ایونٹ ہوتا ہے، چاہے انڈر 13 ہوتی ہے، چاہے کچھ بھی ہوتی ہے، اب ہوتا کیا ہے، یہ سارے بھاگتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے یار، آپ نے جائیں جدھر بھی جانا ہے، گھومنا پھرنا ہے، جو آپ کا کام ہے آپ کریں جا کے، وہ کوئی کسی کو منع نہیں کرتا. لیکن جب ٹیم اناؤنس ہوتی ہے تو آپ کا کام بنتا ہے. ابھی ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہے نا ہم آ کے دوبارہ سے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. یہ پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا، بہت ہی زبردست یہ باتیں ہو رہی ہیں اس شو کے اندر، ابھی گئے اور ابھی آئے. خوش آمدید. محمد وسیم موجود ہیں، سابق چیف سلیکٹر، اور سابق ٹیسٹ فاسٹ بولر تنویر احمد موجود ہیں. تنویر احمد نے سوال کیا تھا وسیم، میں اس میں ایڈیشن ایک کر دوں کہ 75 ٹیسٹ میچ والے مصباح، 77 ٹیسٹ والے اسد شفیق، 52 ٹیسٹ والے سرفراز احمد، یہ تینوں ملا کے 200 ٹیسٹ کھیلے ہیں، اور یہ عاقب جاوید کے کہنے پر چلتے ہیں. کیا صورتحال ہے، اس کو بھی آپ واضح کیجیے گا تنویر. اچھا میں جو رہ گیا تھا وہ وسیم بات کر لوں، پھر آپ اس کو کنٹینیو کریں. دیکھیں پریس کانفرنس کی بات ہو رہی تھی، میں نے کیا بولا تھا، یہ بھاگتے ہیں سارے پریس کانفرنس. صحیح ہے بھائی بھاگتے ہیں نا، اسی لیے تو آپ آتے نہیں ہو. بھاگتے اس وجہ سے ہیں کیونکہ جب پریس کانفرنس میں سوالات ہوں گے تو وہ جب لوگ جرنلسٹ، جب رپورٹر جب آپ سے سوالات کر رہے ہوں گے، اس میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو آپ کے اگینسٹ ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو آپ کے فیور میں ہوں گے. فیور والے تو چلے ٹھیک ہے، وہ تو چاہیں گے کہ یار ان کے اگینسٹ کوئی نہ جائے، ہم ان کی مرضی کے سوالات کر لیتے ہیں. لیکن جو اگینسٹ ہوں گے وہ جب آپ سے سخت سوالات کریں گے تو آپ کے پاس جوابات نہیں ہوں گے. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ یار پریس کانفرنس نہ کریں، اس کے بعد جب باتیں ہوں گی تو ہر کسی پہ ڈالیں گے، یار اسد شفیق، مصباح، عاقب جاوید، فلانا، سرفراز. اس ٹائم پھر کیا باتیں ہوں گی، یار میں تو چیف سلیکٹر ہی نہیں ہوں، سب نے مل کے کیا. یہ اس وجہ سب کچھ کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس میں جب آپ جوابات نہیں دے سکتے نا، تو پھر جو عام لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ ڈائریکٹ پھر کرکٹ بورڈ کے اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کرکٹ بورڈ نے کن لوگوں کو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی جوابات نہیں ہے، یہ لڑکے کس طریقے سے جو ہے وہ سلیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ریزن بھی ہے. پھر ایک اور ریزن، سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جب آپ پریس کانفرنس نہیں کرتے، وہی جو جرنلسٹ آپ کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ٹویٹوں کے ذریعے آپ کی سپورٹ کر کے باتیں کرتے، جی یوں ہوا تھا، یہ لڑکا باہر ہو گیا، یہ انفٹ تھا، یہ فلانا تھا. اب وہ ان کے جو جوابات ہیں نا، وہ جو ان کے پسند کے لوگ ہیں وہ ٹویٹر پہ جوابات دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے پسند کے نہیں ہیں وہ ان کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح جو ساری کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے. وسیم صاحب آپ کو یاد ہے سوال کیا ہوئے تھے، تو جواب دے دیں پلیز. دیکھیں اس میں جو تنویر بات کر رہے ہیں نا، تاثر تو یہی ہمیشہ ملے گا نا، جب سامنے آپ نہیں آئیں گے تو یہی تاثر ملے گا. وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ ریگارڈ لیس، تاثر یہی ہے کہ جی ہم سامنا نہیں کرنا چاہتے، ہم سوالوں کے جوابات نہیں دینا چاہتے. ابھی جو آخر میں تنویر نے بات کی ہے نا، 3-4 میرے خیال میں اکاؤنٹس ایسے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اگر آپ ان کو دیکھیں نا تو آپ کو پتا چل جائے گا کیا ہونے والا ہے، کون جانے والا ہے، کون آنے والا ہے. اور وہ 99% وہ چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں کہ وہ مطلب کسی اور ٹون میں بات ہوتی ہے، لیکن وہ ہنٹ آپ کو دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو وہ کنیکشن تو آپ کو نظر آتا ہی آتا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے، کسی کے 70 ٹیسٹ ہیں یا کسی کے 20 ٹیسٹ ہیں یا کسی کے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، دیٹ ڈز ناٹ میٹر. اینڈ میں میٹر کیا کرتی ہیں آپ کے ریزلٹ، جو کہ ڈیزاسٹر ہے آپ کے. تو کیا کرنا آپ نے 100 ٹیسٹ میچوں کو یا 70 ٹیسٹ میچوں کو یا ٹوٹل ملا کے 500 ٹیسٹ میچ بھی ہو جاتے ہیں کہ ٹیم آپ کی ہار رہی ہے، کیونکہ وہ پاسٹ کے آپ کے ایکسپیرینس جو تھا وہ پاسٹ کا ہے، وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے. ابھی آپ کا جو کام ہے نا اس پہ تو آپ کا ایکسپیرینس ہے ہی نہیں نا. سرفراز کا بھی 2 ٹیسٹ میچوں کا ایکسپیرینس ہے ایز اے ہیڈ کوچ، میں اس کے 50 ٹیسٹ کھیلنے والے نہیں گنوں گا،
اس کے جو کوچنگ ایکسپیرینس ہے میں وہ گنوں گا. اسی طرح سلیکشن کا بھی ایکسپیرینس ہے آپ کا یہاں پہ ہے, تو وہ آپ کا جو آپ کی جو پروفائل ہوتی ہے نا وہ میٹر اس کا پھر نہیں کرتی آ کے. ٹھیک ہے, آپ کو لانے کے لیے وہ آپ کو کر سکتی ہے, لیکن آپ آگے چلانے کے لیے آپ کو آپ کے ریزلٹس ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں آپ کے بالکل سامنے ہیں کہ ہمیں پرابلم آ رہی ہیں اور اس کے جوابات ہمیں نہیں ملتے, پھر ہم آپس میں بات کر کے وہ چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں, کوئی ٹی وی شوز کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہاں نہیں ایسا نہیں تو ایسا ہوا ہوگا. تو وائی ناٹ کہ ایک جو روایت ساری دنیا میں چلتی آ رہی ہے کہ بھئی آپ پریس کانفرنس کریں, اور یہ آپ کا پھر میں کہوں گا جب چیف سلیکٹر ہوگا تو جب وہ اس کا کام ہے. میرا آپ سے سیدھا سیدھا سوال ہے اور آپ نے سیدھا سیدھا جواب دینا ہے. آپ نے یہ جواب دینا ہے اگر آپ دیں کہ جب آپ چیف سلیکٹر تھے کیا آپ کے پاس ایسے ایسے لوگوں کے کبھی فون آئے جو کہتے تھے کہ یار یہ بندہ کھلا دے ورنہ تیری میں جاب فارغ کروا دوں گا؟ کبھی اس قسم کے لوگوں کے فون آئے آپ کے پاس؟ نہ, کبھی بھی نہیں آئے. کچھ چیز ایسی ہوتی نہیں اس طرح کا. ان سے پوچھا نہیں جاتا ہوگا, ڈال دیتے ہوں گے لڑکے کو. ان سے پوچھا نہیں بھائی ورلڈ کپ جو ہوا تھا 2024 والا اس میں 2 لڑکے آئے نا, عامر اور اماد, وہ کہاں سے لڑکا بتا دینا میرے ٹینور میں جو کہیں جا کے اس کی مرضی کا نہیں تھا وہ آ گیا تھا. آپ کو تو کہا جاتا تھا لیفٹ آف چیف سلیکٹر ہیں آپ. دیکھیں میں نے تو آپ سے یہ سوال اس وجہ سے کیا نا کیونکہ جو جس قسم کی سلیکشن ہمیں نظر آتی ہے اور جو ہو رہی ہے یا ہوتی ہے اس حساب سے تو میرے ذہن میں یا ہمارے لوگوں کے ذہن میں جو کرکٹ کو فالو کرتے ہیں ان سب کے ذہنوں میں یہی ہوگا. جو کرکٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے فون آتے ہوں گے یا کرکٹ سے ہٹ کے جو لوگ ہیں ان کا پریشر ڈلتا ہوگا جس کی وجہ سے جن کی پرفارمنسز نہیں ہوتی وہ لڑکے آ جاتے. تو اس وجہ سے میں نے یہ سوال کیا کہ اس قسم کا ہوتا ہے جواب تو دینے دینا. ایک منٹ نہیں نا, میں آنےسٹ اس کا بتاتا ہوں. دیکھیے پاکستان ٹیم کے اندر اس لیول کے اوپر میں کہوں اس طرح کی تھریٹنگ کالز آ جائیں یا آپ کو کوئی اس طرح کا پریشر آ جائے, مجھے نیچے لیول پہ ہوتا ہے. نیچے لیول پہ تو بہت ہے. نیچے لیول پہ میں نے خود دیکھا. نیچے کون سا لیول؟ کراچی لیول, کراچی فرسٹ کلاس ڈپارٹمنٹ ہے آپ کی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ تو بہت زیادہ کالز آتی ہیں. ایک سلیکٹر کو وہاں پہ بھی آتے ہیں پریشر, یہ نہیں کہ اس طرح کا آپ کو تھریٹ آئے گا. وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لو وہ لڑکی کی پرفارمنس بھی ہے یا اس کو بھی دیکھ لو. اچھا وسیم بھائی ایسا نہیں ہوتا. سابق چیف سلیکٹر کے طور پہ آپ بتائیں شاداب خان کی جگہ بنتی ہے. شاداب خان کی جو پی ایس ایل 11 میں پرفارمنس ہے اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں, لیکن اس نے لسٹ اے گیم 2 سال پہلے کھیلا تھا اور 3 سال سے کوئی ون ڈے بھی نہیں کھیلا. دیکھیں اس میں اب چاہے شاداب ہے یا کوئی اور اس طرح کا لڑکا, کیونکہ 2 ایشوز ہیں ان کے ساتھ. ایک تو یہ کہ یہ کھیلے بھی نہیں ہے, آپ نے فارم بھی دیکھنی ہے اور ساتھ میں فٹنس بھی, کیونکہ T20 میں آپ نے ابھی صرف 4 اوور کی فٹنس دیکھی ہے, بیٹنگ بھی لمبی آپ نے اتنا نہیں دیکھی ہوئی ہے. تو بہت زیادہ کوشچن مارکس ہیں اس کے اوپر کہ کیا یہ آپ کے ورلڈ کپ کے اندر ہوں گے. اگر ہوں گے تو اس کے لاجکس کیا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اگر رکھا ہے تو کوئی لاجک ایسی ہوگی کہ جہاں ہمیں ایکسپیرینس چاہیے یا وہ آج کل پرانے کیس بھی چل رہے ہیں. مائک ہیسن کی جہاں انہوں نے بہت ہائیلی ان کو ریٹ کیا تھا. آئی تھنک وہ بہت پہلے کا شاید وہ ان کا کلپ ہے جو آج میں دیکھ رہا تھا وائرل ہوا ہے. لیکن اس ٹیم کے اندر بہت سے ایسے لڑکے ہیں. پھر میں کہوں گا کہ کیا یہی ورلڈ کپ کی آپ کی ٹیم بننے جا رہی ہے؟ کیا آپ شیور ہیں کہ یہی لڑکے ہیں یا آپ ٹیسٹ کر کے آپ پھر اس ٹیم کو دوبارہ سے بدلنے کا سوچ رہے ہیں؟ تو وہ سمجھ تو نہیں آ رہی. تو اس میں جسٹیفیکیشن نہیں بنتی نا. یا تو میرے پاس کہ ڈومیسٹک کھیلا ہوا ہو کہ فٹنس شو کر دی ہے, فارم شو کر دی ہے. اس ٹیم کے اندر آپ کے 4 لڑکے ایسے ہیں. احمد دانیال بھی آپ کا انفٹ ہوا ہے پی ایس ایل کے بیچ میں. اب فٹ کہاں پہ ہوا ہے, کتنے اوور کر سکتا ہے, وہ آپ کو سیریز میں پتا چلے گا. نسیم شاہ از دا سیم کیس. شاداب بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ وہ انفٹ ہو کے فٹ ہو کے آئے ہیں وداؤٹ اینی انٹرنیشنل کرکٹ. تو کیا ہم یہیں سے 10 میچوں کے بعد یہ سپر فٹ ہو کے ہم ورلڈ کپ کے لیے ان کو ہی لے کے جائیں گے یا روٹیشن پہ یہ لڑکے بھی آئیں گے؟ کیونکہ سب سے جو بڑی ڈبیٹ ہے نا, مجھے یہ رضوان کو کہ رضوان کے لیے ہم پول بڑا کر رہے ہیں تو باقیوں کو کیوں نہیں پورا کر لیں؟ ٹھیک ہے, اب یہ سعد مسعود ہے, ینگ ہے بچہ. اگر ڈیولپمنٹ کی بات اسی طرف آ رہا ہوں نا, ڈیولپمنٹ کی آپ کے سوال سے پہلے میں نے سعد مسعود کا نام حالانکہ پچھلے جب سلیکٹ ہوا تھا سری لنکا ابھی بنگلہ دیش کی سیریز میں جب سعد مسعود کو لیا گیا تھا بڑا شور بچا. آپ بھی شامل, میں نے بھی شامل ہے, میں بھی تھا کہ یار ایک میچ کھیلا ہوا کیوں لے لیا. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی سخت ٹویٹ کی تھی. ٹھیک ہے, بالکل سخت ٹویٹ کی تھی. میں تو اپنی چیز مانتا ہوں, میں جو بات کرتا ہوں میں بھاگتا نہیں اپنی چیزوں سے. ٹھیک ہے, اسی لیے پھر میرے جیسا اگر سلیکٹر ہوگا وہ بھاگے گا نہیں میڈیا سے. تو آج آپ ساتھ ٹھیک ہے, جو آ رہا ہوں نا, جو ڈرتے ہیں وہ کبھی میڈیا میں آئیں گے نہیں, نہ ٹیم سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اسی لیے کہتے ہیں تگڑے پازیٹو تگڑے قسم کے لوگ سلیکٹر ہوں جو ہر ٹائم میڈیا کے سامنے آئے اور باتیں کرے, آ کے بتائیں, آ کے.
میں نے سعد مسعود کے اگینسٹ ٹویٹ کی تھی, بالکل سخت قسم کی ٹویٹ کی تھی. میں نے بولا یار ایک میچ کے علاوہ آپ نے کیسے اس کو ٹیم میں ڈال دیا, ٹھیک ہے, یا مجھے یہ بتا دیں یا میں صحیح تھا اس وقت یا یہ صحیح ہے انہوں نے نکالا اس کو, یا میں غلط اس وقت تھا یا اب میں غلط ہوں. میرا تو سوال ان لوگوں سے ہی ہے. کس وقت غلط آپ نے سعد مسعود کو اگر بنگلہ دیش کے اگینسٹ ڈالا صرف ایک میچ کے اوپر, ٹھیک ہے, تو اس نے کیا ایک پازیٹو چیزیں اس نے شو نہیں کی. 50 رن دیے تھے 8 اوور میں. ٹھیک ہے 50 رن دیے مانتا ہوں, وکٹ آپ نے اس کو اس وجہ سے ڈالا کیونکہ شاداب نہیں تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے. چلے میں یہ مانتا ہوں کہ جی آپ نے شاداب کو ہٹا کے اس کو ہٹا کے اب شاداب کو لے کے آ لیکن گئے. کتنے لیگ اسپنر آپ نے ضائع کیے. اسامہ میر میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں یار, شاداب کے چکر میں آپ زائد محمود ہو گیا, عثمان قادر ہو گیا, اسامہ میر, آپ شاداب کے چکر میں ان کو ضائع کیے جا رہے ہیں, آپ اس کو بھی ضائع کریں گے. ٹھیک ہے, ہوا یہ جو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ جب اس نے ایک پازیٹو وے میں ایک چیزیں کی, آپ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم شو سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے شاید مجھے یہ بولا تھا کہ یار اس کا ایٹیٹیوڈ ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. جس طریقے سے آپ نے بولا, یہ کس نے بولا, خیر کس کا attitude؟ سعد مسعود, ایک پازیٹو لگا یار, ہے نا, بیٹنگ بھی کر رہا ہے تو بینڈ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک پازیٹو چیزیں نظر آ رہی تھی. تو ہمیں کیا مطلب اس قسم کا پلیئر چاہیے نہیں ہے. میں کبھی بھی ایسے لڑکے کو سپورٹ نہیں کرتا جس کا ایک میچ ہو یا 2 میچ ہو, میں نہیں کرتا. لیکن جب آپ نے اس کو لے کے آئے, کچھ سوچ کے لے کے آئے ہوں گے, ٹھیک ہے, کہ یار اس میں ذرا پھڑا کیا ہے, اس کو ذرا لے کے چلتے ہیں, تو اب آپ نے اس کو ہٹایا شاداب کے چکر میں, جس کا نہ ڈومیسٹک کی کرکٹ ہے 2 سال سے, ون ڈے وہ 3 سال سے کھیلا نہیں ہے. تو یار یہ جس قسم کی آپ چیزیں کر رہے ہیں نا, یہ مت کریں. میں آپ کو ایک چیز بات بتاؤں بڑے مزے کی, آپ لوگوں کے ساتھ مت کھیلیں. میرے پاس ایک کال آئی ہے کل, ٹھیک ہے, میں نہیں جانتا اس لڑکے کو, اس نے مجھے کال کی, اس نے مجھے بولا میں خودکشی کر لوں گا, یہ شاداب کیوں ٹیم میں آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ میرے پاس کال آئی ہے, ٹھیک ہے. میں نے بولا کیا ہو گیا بھائی آپ کو, آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں یار انہوں نے بربادی پھیر دی ہے پاکستان ٹیم کی, یہ شاداب کیوں آ گیا ٹیم میں, یہ فلانا کیوں آ گیا. کھیلتا ہے لڑکا, نہیں پتہ نہیں کھیلتا تھا یا پہلے تھا, بچوں نے ایسا کیا ہے, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا یہ کون ہے, مجھے نہیں پتا. میرا کال آئی, کسی سے نمبر لیا میرا اس نے. تو بھائی آپ اس قسم کی چیزیں مت کریں کہ لوگ بھی پریشان ہو کہ یار یہ لڑکے کس طرح آ رہے ہیں ٹیم کے اندر, کیوں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو عوام بھی ہوتی ہے نا بھائی, وہ ٹچ میں ہوتی ہے, ان ٹچ ہوتی ہے ٹیم کے ساتھ, ان کے بھی دل لگے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسا مت کریں بھائی, ایسا مت کریں. خطرناک بات ہے, بڑی تشویش کی بات ہے بیٹا, ایسا نہ کرو. کرکٹ از ناٹ لائف, کرکٹ ہوتی ہے, چلتی ہے. 12 ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے. میں نے اس بچے کو بولا چھوڑ دو کرکٹ دیکھنا, چھوڑ دو اگر آپ اس لیول پہ سوچتے ہو. یار دیکھیں بیٹا کہیں اور چلے جاؤ, ملک سے باہر چلے جاؤ. بہت جس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں نا, جس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ٹچ میں وہ ہوتے ہیں. اب ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ظاہر بات ہے ملک میں رہتے ہیں, ہمیں بھی بہت سی چیزیں بری لگتی ہیں, ہم اس پہ چیزیں کر نہیں سکتے, سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن بہت سی چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے عوام بھی ہے بھائی. وسیم بھائی, یہ جو تنویر نے ابھی بات کی, اس طرح کا ہو چکا ہے. کراچی میں ایک ایکس کرکٹر تھے, ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی تھی. بہت دل گرفتہ باتیں. لیکن یہ آپ سعد مسعود کی آمد جو نکالا سعد مسعود کو اب اسکواڈ سے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مائک ہیسن تو کہہ رہے ہیں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, تو ڈیولپ اگر آپ کر رہے ہیں تو لیگ اسپنرز آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیے, تو یہ شاداب کے لیے سارا گیم بنایا جا رہا ہے بقول تنویر. آپ دیکھیں, مجھے جو تھوڑا مطلب ایشو ہے یا تھوڑا سا مجھے جو ہوتا ہے نا کہ یار یہ ہم شاداب کی گرد ہی کیوں گھومتے ہیں, کہ یہ لکھا ہوا ہے جی کہ ہمارا جو اسپن آل راؤنڈر ہے وہ لیگ اسپنر ہی ہوگا, تو وہ شاداب کی ریپلیسمنٹ ہی ہوگی. یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے یا کہیں رول ہے کہ ہمیں لیگ اسپنر, ہمیں آل راؤنڈر چاہیے ہی چاہیے. کیا ہمارا آل راؤنڈر لیفٹ آرم اسپنر نہیں ہو سکتا؟ کیا ہمارا رسٹ اسپنر پکا رسٹ اسپنر نہیں ہو سکتا؟ سفیان حسین جیسے پک کیا آپ نے, یا فیصل اکرم آپ نے پہلے پک کیے, وہ بھی سمجھ سے باہر ہے. وہ کیوں پک ہوا تھا, وہ بھی ڈراپ کیوں ہو گیا, یہ کیوں پک ہوا ہے, اگلی چیز میں ہوتا ہے یہ بھی ڈراپ ہو جائے. تو ایک تو ہمیں اس چیز سے نکلنا ہوگا کہ ہمیں کہ جیسے اگر اب ایک پلیئر ہے تو لائک ٹو لائک اس کی ایبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بالنگ کر لیتا ہے, یہ بیٹنگ کر لیتا ہے, لیکن اس کے اندر بھی اسپیسیفکلی جو ہمیں لیگ اسپنر ہی چاہیے, وہ اس نمبر پہ بیٹنگ بھی کر سکے نا, تو ہمیں اس سے بھی تھوڑا نکلنا ہوگا کہ یار ہمیں چاہیے نا اسپن آل راؤنڈر چاہیے. ہمارے پاس عرفات مناز بھی آ گیا ہے, ہم نواز کا نام کیوں نہیں لیتے, ہم کچھ دن کا نام کیوں نہیں لیتے جب اسپن آل راؤنڈر کی بات آتی ہے. کہ جو آپ کا ان کا لسٹ کا ریکارڈ بھی دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ یار وہ دونوں چیزیں پوری کر لیتی ہیں, ان کو 100 کرنے بھی آتے ہیں, ان کو 10 اوور کرنے بھی آتے ہیں.
आई थिंक हमें थोड़ा सा ना ये डिबेट ही मेरे ख्याल में टाइम गलत हो जाती है कि शादाब की रिप्लेसमेंट ये है या नहीं है, शादाब अच्छा है या ये अच्छा है। आप दूसरी कैटेगरीज में चले गए भाई कि हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हो सकता है हमारे पास, हमारा ऑफ स्पिन ऑलराउंडर भी हो सकता है हमारे पास। तो मैं तो ऑल टुगेदर इस मतलब जो डायरेक्शन हमने पकड़ी ना इसके, ठीक है शादाब अच्छा है तो शादाब अच्छा है। अब ये नहीं कि अगला जो आएगा वो शादाब से अच्छा उस जैसा अच्छा होगा कि उससे भी बॉलिंग भी करे, उससे अच्छा राइट आर्म लेग स्पिनर हो, राइट हैंड बैट्समैन हो, वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन भी हो सकता है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हो सकता है। तो फिर आपको वो नजर आता है ना कि थोड़ा सा आपको एज मिल रहा है जी के एंड में आपको फिर शराबी नजर आएंगे। देखिए कहने का मकसद पता है क्या, मकसद ये है कि आप फिर उस लड़के को क्यों टीम में लाते हैं जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, और जब आप लेके आते हैं क्या वो एक वनडे का प्लेयर होता है सिर्फ? ये भी तो आप लोग ज्यादतियां करते हैं ना। तो फिर बात जाके फिर इसीलिए जो है वो लोग आपसे सवालात करते हैं। सवाल आगे लेके जाता हूं कि बाबर आजम ने भी इस साल कोई वनडे नहीं खेला, वो आया है, अगर पिछले वनडे जो सीरीज खेली उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी उसकी, तो बाबर की करंट फॉर्म भी आपने देख ली। हाँ, आपने करंट फॉर्म भी देख ली पीएसएल में, शानदार है। तो बाबर पीएसएल, खैर बाबर का स्टेचर बड़ा है। नहीं यार, वो तो कंटिन्यू वनडे क्रिकेट तो खेल ही रहा है ना। वो तो अब इंटरनेशनल मैचेस में गैप आया हुआ है वनडे का, तो उसमें उसका कसूर तो नहीं है ना। लेकिन सीरीज तो खेल ही रहा है ना। पिछले बांग्लादेश सीरीज में उसको हटा दिया था, वो तो रेस्ट दिया, वो तो रेस्ट दिया। ये जो इमामुल हक जो वनडे का बेहतरीन प्लेयर है, इमामुल हक ने टेस्ट मैच में एक टेस्ट दिया, उसको हटा दिया आपने। इमाम क्यों नहीं वनडे में फिट हो पा रहा? क्यों नहीं फिट हो पा रहा? होना चाहिए, फिट होना चाहिए। दो आपके ओपनर भी जख्मी हैं, वो प्रॉपर देखें। अब मुझे एक बात बताएं, इमाम के पीछे जिस तरह अब चीजें हो रही हैं, तो मैंने आपसे पहले बोला था वो टेस्ट से भी बाहर हो जाएगा, दूसरे टेस्ट में बाहर हो गया। हालांकि उसने कोई 40-45 रन की नहीं खेली थी, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो वो बाहर नहीं बनता, ठीक है, नहीं बनता। सऊद शकील बनता था, सऊद शकील बनता था। लेकिन जिसपे मैंने ये बोला, ये औरों ने भी शायद बात की हो कि नहीं यार सऊद शकील नहीं बाहर होगा क्योंकि तो वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है। ये अब्दुल्ला फजल और जो है अजान अवेज दोनों ओपन करते हैं, इसको बाहर कर देंगे, कर दिया उसको बाहर। तो वनडे में काफी अरसे से सर उसकी टेस्ट में कंटिन्यू रेगुलर उसकी जगह बनती है इमाम की, और वनडे में भी बनती है। निकाले ना जरा, बताएं तो सही लोगों को। वनडे में उसके 2000 से ज्यादा रन हैं, फिर वनडे में उसका एवरेज बहुत अच्छा है, फिर 50-45 का तो एवरेज है उसका। आप कैसे एक लड़के को जिसकी 40-45 से उससे ऊपर की एवरेज हो, मेरा दिमाग काम नहीं करता भाई, आप कैसे उसके नाम पे कांटा मार के आप उसको साइड पे कर देते हैं? और भाई दुनिया में जब टीमें बनती है ना, टीमें, उसमें जो सिलेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड होता है, जो कोचिज होते हैं, जो करता धरता होते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा ओपनर मिले जिसकी 40 या 45 या उससे ऊपर की एवरेजेस हो। हमें मिडिल ऑर्डर का ऐसा कोई प्लेयर मिले, मैं फिलहाल वनडे की बात कर रहा हूं, कि जिसकी एवरेजेस 40-40 से ऊपर की हो, तो वो तो शुक्र अदा करते हैं हमें इस किस्म का प्लेयर मिल रहा है। लेकिन हमारा उल्टा हिसाब है, जिसकी 45-45 की एवरेजेस हैं उसको खराब करने की कोशिश करते हैं, और जब वो रन कर रहा होता है उसको वो पसंद नहीं आता। यार मेरी समझ से बाहर है। इसी तरह बॉलिंग में भी होता है, जिस बॉलर की एवरेजेस अच्छी होती हैं। देखिए मैं इसीलिए तो कहता हूं ना यार, मुझे समझ ही नहीं आती, इन लोगों का विजन ही कोई नहीं है। कुछ नहीं है। देखिए आप, मेरा विजन क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है। आप हमेशा, आपका विजन क्लियर है, मैं आपसे भी पूछूंगा किसी दिन। देखिए सिंपल सी चीज है, आप किसी भी नए लड़के को, ये भी आपको सोल्यूशन दे दूं जो कि आप लोगों ने समझना नहीं है कोई। हमेशा जब भी आप किसी नए लड़कों को खिलाते हैं, आप कम से कम, चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है, आप कम से कम उसको किसी भी फॉर्मेट में लाते हैं, आप उसको 10 मैच दें, ठीक है। अगर टेस्ट मैच है तो 5 टेस्ट मैच दे, T20 के 10 मैच, वनडे के 10 मैच। उन मैचेस के बाद चाहे बॉलर या बैट्समैन है, उसकी परसेंटेज निकालें, जो कि आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं, आप लोग कांटे मारते हैं। चले ठीक है, उसकी परसेंटेज निकालें कि यार इन 10 इनिंग या 10 मैचेस में इसकी परफॉर्मेंस एक अच्छी एवरेज रही है, अच्छी परसेंटेज रही है, तो उसको लेके चलें। जो नहीं है आप उसको ड्रॉप कर दें, उसकी जगह किसी और को लेके आ जाए। लेकिन यहां कोई पता ही कोई नहीं है, कौन लड़का कैसे आता है, कोई कैसे जाता है। 74 वनडे मैचेस खेला है इमामुल हक, 3152 रन है, 950 है, 9 सेंचुरी है उसकी, 47 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट इज ऑल्सो 80+। ये इमामुल हक का रिकॉर्ड है। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के